ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، ہم حکومت کی کئی معاملات میں تنقید کرتے ہیں. مہنگائی ہو گئی، پیٹرول، بجلی، گیس، کھانے پینے کی چیزیں بڑھ گئیں. بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ روز ہم تنقید کرتے ہیں اور حکومت کو ان مسائل کا بھی سامنا تو ہے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اگر ہم علاج کے حوالے سے دیکھیں، ابھی جیسے صحت کارڈ کا بھی اجرا ہوا ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت زبردست سٹیپ ہے پاکستان کی عوام کے لیے، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا. اچھا، اب ایک اور جو اس میں چیز ایڈ کی گئی ہے، جگر کی اگر پیوند کاری کی اگر ہم بات کریں، لیور ٹرانسپلانٹ کی، تو پہلے پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ اتنا مہنگا علاج ہے کہ پاکستان میں اس کی سہولت بھی نہیں تھی اور یہ علاج ہوتا بھی نہیں تھا. صرف بیسک جو اس کا علاج تھا وہ پاکستان میں ہوتا تھا اور لوگ زیادہ تر لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے اب یہ جاتے تھے، انڈیا جاتے تھے یا کسی اور ملک جاتے تھے، اور وہ بھی ان کو کافی مہنگا پڑتا تھا. لیکن ابھی جو صحت کارڈ کا اجرا ہوا ہے اس میں لیور ٹرانسپلانٹ کا جو ایک انہوں نے بیچ میں شامل کیا ہے کہ صحت کارڈ پلس پر لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولت بھی دستیاب ہوگی. لیکن اس سلسلے میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ بالکل بھی اس سلسلے میں کوئی بھی علاج کی سہولت نہیں تھی، صحت کارڈ پلس پر لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکے گا. اور خاص طور پر جو شفا انٹرنیشنل ہے جو کہ خیبر پختونخوا سے بالکل نزدیک ترین لگتا ہے، اس پہ وہاں سے جو صحت کارڈ پلس کے جو مریض ہیں وہ اس کا علاج کروا سکیں گے. اور اس سلسلے میں ایک پہلا غالباً جو آپریشن ہے، پیوند کاری ہے، وہ بھی ہو چکی ہے. بڑا یہ زبردست انیشیٹو ہے جو کہ حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے، کیونکہ جیسے میں بات کری تھی کہ جگر کی پیوند کاری ایک تو مہنگا علاج بھی تھا اور پاکستان میں کافی مشکل بھی تھا، لیکن اب یہ ممکن ہے پاکستان میں. اچھا، اس پہ ہم بات کریں گے. تیمور شاہ صاحب ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر شفا انٹرنیشنل. السلام علیکم تیمور شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میں. اور جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ پہلے پاکستان میں جگر کی پیوند کاری نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ شروع ہو چکا ہے اور خاص طور پر صحت کارڈ پلس پر جو لوگ جگر کی پیوند کاری کروا سکتے ہیں. جو پہلا کیس ہوا ہے، پہلی پیوند کاری ہوئی ہے، ہمیں اس کے حوالے سے پہلے بتائیے گا پلیز. جی، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ صحت کارڈ پلس کے تحت جگر کی پیوند کاری کا آغاز ہو چکا ہے اور شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں اس کی پہلی مریضہ جو کہ یہاں پر داخل ہوئی تھی، ان کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور وہ اب پوسٹ ٹرانسپلانٹ کیئر کا ان کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت ہسپتال کے اندر ہی. انشاءاللہ صحت یاب ہو کے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی ڈسچارج ہو جائیں گی اور اپنے گھر واپس چلی جائے گی. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، یہ بتائیے گا تیمور صاحب، یہ جو سہولت ہے یہ صرف خیبر پختونخوا کو دی گئی ہے یا پورے پاکستان کے لیے یہ سہولت ہوگی؟ جی، ابھی اس وقت پہلے فیز کے اندر تو یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ہے جو صحت کارڈ پلس شروع کیا ہے، اس کے تحت یہ پروگرام شروع ہوا ہے. لیکن جو ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے ان کے ساتھ، وہ جس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ والی سہولت پورے پاکستان کے اندر جس طرح کارڈ رول آؤٹ ہوا، اسی طرح یہ والی سہولت بھی رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، جیسے میں بات کری تھی ابھی تیمور صاحب کہ پہلے جگر کی پیوند کاری کے لیے لوگوں کو انڈیا جانا پڑتا تھا یا کسی اور ملک جانا پڑتا تھا، کیونکہ انڈیا ظاہر نزدیک ہے تو لوگ وہاں پہ جانے کو زیادہ ایک پریفر کرتے تھے کہ ہم انڈیا چلے جائیں، وہاں سے علاج کروا لیں. وہ مہنگا بھی بہت تھا اور مشکل بھی تھا لوگوں کے لیے جانا آنا، ویزا لینا. لیکن اب پاکستان میں یہ کام شروع ہوا ہے تو یہاں پر اگر کسی مریض کا جگر ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اس پر کتنا خرچہ آئے گا؟ جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج سے چند سال پہلے پاکستان کے اندر یہ سہولت موجود نہیں تھی. لوگ چائنا جاتے تھے، انڈیا جاتے تھے، جو افورڈ کر سکتے تھے وہ سنگاپور جاتے تھے. لیکن اس میں نہ صرف یہ کہ علاج مہنگا تھا کہ وہاں پر اسی علاج کے لیے ہسپتال کو جو پیسے دینے پڑتے تھے وہ زیادہ ہوتے تھے، لیکن دوسری جو اس کے اندر بات تھی وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک کمپلیکس علاج ہے، تو ساتھ میں کسی نہ کسی کا وہاں پر جانا، پھر وہاں پر ہوٹل میں سٹے کرنا، اور پھر اس میں اگر ہم پیوند کاری کی بات کریں تو اس میں ایک ڈونر ہوتا ہے اور ایک ریسیپینٹ ہوتا ہے. تو لازمی بات یہ ہے کہ ایک ہی خاندان سے 2 لوگ جا رہے ہوتے تھے علاج کے لیے تو وہ خرچہ ڈبل ٹرپل سے زیادہ ہو جایا کرتا تھا. تو آج سے تقریباً آج سے 10 سال پہلے پاکستان کے اندر اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا شفا انٹرنیشنل کے اندر، اور اس وقت 1000 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹس صرف شفا ہسپتال کے اندر ہو چکے ہیں. اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو اور ہسپتال بھی آ چکے ہیں جو کہ اسی قسم کی سروسز دے رہے ہیں، جس کے بارے میں عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی بہت مہنگا علاج ہے. نو ڈاؤٹ مہنگا علاج ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنا یہ کمپلیکس علاج ہے اس وجہ سے یہ مہنگا ہو جاتا ہے.
لیکن اسی کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ اگر اسی مریض کو اور اسی کے ڈونر کو انڈیا، چائنا یا کہیں اور جانا پڑے تو اس کے آدھے سے کم قیمت کے اندر پاکستان کے اندر یہ علاج ہو جایا کرتا تھا. اچھا. پاکستان کے اندر کافی کمپلیکس ٹرانسپلانٹس بھی ہو چکے ہیں، چھوٹے بچوں کے بھی ہو چکے ہیں، کافی عمر کے لوگوں کے بھی ہو چکے ہیں. سو اس لحاظ سے پاکستان کی اگر ہم میڈیکل کیپیبلٹی کی بات کریں تو ہماری کیپیبلٹی دنیا کی کسی بھی ملک کے ساتھ میچ کرتی ہے اتنے کمپلیکس پروسیجر کے لیے. بالکل بالکل. اچھا تو تیمور صاحب، ابھی جیسے کہ میں صحت کارڈ کے حوالے سے اس کارڈ کی اس علاج کی سہولت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی، اگر کوئی شخص یہ صحت کارڈ پہ نہیں جگر کی ٹرانسپلانٹ کرواتا تو کتنا خرچہ بنتا ہے اور صحت کارڈ سے کتنی سہولت ملی ہے لوگوں کو؟ جی، اس کا خرچہ جو کیش ریٹس ہیں یہ ویری کرتے ہیں مختلف ہسپتالوں کے اندر 40 لاکھ سے لے کے 55 لاکھ کے بیچ میں. جب یہ ٹرانسپلانٹ کروانا پڑے کیش کے اوپر تو اتنا خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے. ماضی میں حکومت کچھ نہ کچھ مطلب اس حکومت میں بھی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ سپورٹ کرتی تھی مریضوں کو جو کہ کیش پہ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو وہ آ کے یہاں پر مریضوں کو سپانسرز کرتے. کچھ ادارے بھی اس ملک کے ایسے ہیں کہ جو کہ ایسے مریضوں کو سپورٹ کرتے تھے کہ اگر وہ خود افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن صحت کارڈ کے تحت یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس یہ سہولت موجود ہے اگر ان کو خدا نہ خواستہ اس کی پیوندکاری کی ضرورت محسوس ہو جاتی ہے تو نہ صرف ان کے ٹرانسپلانٹ کا خرچہ اس میں کورڈ ہے بلکہ اس کے 1 سال تک اس کا جو فالو اپ ہے، کیونکہ دیکھیں ٹرانسپلانٹ ایک بہت کمپلیکس پروسیجر ہے، اگر آپ اس کا فالو اپ اچھے طریقے سے نہ کریں تو اس کے آؤٹ کمز اچھے نہیں ہوں گے. اس کے اندر جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال کا فالو اپ بھی اس کے اندر شامل ہے. مطلب یہ بڑا زبردست کام ہے کہ جگر ٹرانسپلانٹ تو ہے لیکن 1 سال کا فالو اپ بھی ہے، اور یہ حکومت کا ایک بہت زبردست اقدام ہے. بہت شکریہ تیمور شاہ صاحب آپ کے وقت کا، کیونکہ بہت بہترین جو آپ لوگوں نے ایک سہولت ہے وہ نکالی ہے، خاص طور پر حکومت نے جگر ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کے لیے کہ صحت کارڈ پلس پر اب جگر ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بیرون ملک خرچہ آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر یہ علاج اب پاکستان میں ممکن ہے. اب ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی، بریک سے پہلے ہم بات کرے تھے، بہت بڑی خبر ہے جو کہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کو دوہری شہریت چھپانے پر نااہل قرار دے دیا ہے. ہم بات بھی کر رہے تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب، 2 سال لگے اس کیس کا فیصلہ آتے آتے، اس کا پس منظر بتائیے گا ہمیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہ فیصلہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. فیصل وارڈا صاحب کے پیپرز جمع ہوئے الیکشن کمیشن میں الیکشن لڑتے وقت، اسی وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ دوہری شہریت کے مسئلے پر فیصل وارڈا نائل ہو جائیں گے، لیکن کافی عرصے تک یہ کیس لٹکا رہا اور اسی خدشے کے پیش نظر فیصل وارڈا فوری طور پہ سینٹ کی سیٹ کے لیے سینیٹر بن گئے اور جو ہے قومی اسمبلی سے ریزائن کر گئے تھے. انہیں بھی پتا تھا کہ یہ فیصلہ اس خلاف آئے گا، تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی جس کے باعث وہ قومی اسمبلی کے بجائے سینیٹر بن گئے. مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ یہ فیصلہ جس وقت آیا ہے اس کی بڑی امپارٹنس ہے. اگرچہ شیخ رشید صاحب یہ داخلہ فرما رہے تھے کہ اس فیصلے کی کوئی خاص اثرات نہیں ہیں، کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی وہ خود فرما رہے تھے کہ 50 دن پاکستانی سیاست کے اہم ترین دن ہیں. تو گویا اس وقت جو حکومت کے اوپر دباؤ ہے یا حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تیاریاں ہیں، پھر اپوزیشن کے لانگ مارچ ہیں، ان حالات میں فیصل وارڈا کے فیصلے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک سیٹ کے جو ہے وہ ختم ہونے سے پی ٹی آئی کو کوئی بڑا جھٹکا نہیں ملے گا، لیکن پی ٹی آئی کی جو گرتی اخلاقی ساخ ہے اس میں مزید ایک سٹیپ اس کو انڈیکیٹ جانا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ شاید اپنے مخالفین کے حوالے سے تھا کہ وہ غلط پیپر جمع کرواتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں. تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے فیصلے کے خلاف آنا شروع ہو جائیں گے قسم کے، تو پی ٹی آئی کے بیانیے کو اور جھٹکا بھی لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ابھی بھی پی ٹی آئی کے فیصلے جو ہیں وہ ابھی تک اسٹے کے اوپر چل رہے ہیں، جس میں
پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا تو ملک صاحب مطلب اب فیصل وارڈا سے جیسے الیکشن کمیشن نے تمام مراد بھی واپس لینے کے احکامات دیے ہیں، تو اب تو وہ سینیٹر بھی نہیں رہیں گے، تو اس کا مطلب سینٹ میں اب پی ٹی آئی کی ایک نشست جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو کیا اب پھر دوبارہ سے پی ٹی آئی کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا سینٹ میں بھی؟ پی ٹی آئی کو اب اگر الیکشن ہوتا ہے سینٹ سیٹ پہ، تو جس طریقے سے اپوزیشن دعوے دار ہے کہ 22 اراکین ان کے جو حکومتی اسمبلی کے وہ ایک سے اپوزیشن کے رابطے میں ہیں، اور پنجاب کے اندر جیسے عدم اعتماد کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وہاں بھی ان کے اراکین جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ پھر عدم اعتماد کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ ان کے پاس خاصی ممبران کی تعداد ہے، اگرچہ پی ٹی آئی اس کو نہیں مانتی، اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں، اور حکومت بھی ہر روز یہ کہتی ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن اگر عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن پر اعتماد ہے تو مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہی اس الیکشن سے پہلے، کیونکہ اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی پی ٹی آئی، لیکن اس سے پہلے حکومت کے لیے کافی ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج بھی ہے، اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ بھی ایک بھرپور تحریک ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت کی بڑے مشکل دن ہیں، اور خود شیخ رشید تسلیم کر رہے ہیں کہ 50 دن ملکی سیاست کے لیے بڑے اہم۔ اچھا ابھی ہم بات کریں گے قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہیں، ملک صاحب ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ قمر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابھی جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصل وارڈا کو نااہل قرار دیا گیا ہے، اس فیصلے کو ایک تو آپ یہ بتائے گا کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اب فیصل وارڈا کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصل وارڈا کے بارے میں جو آج ججمنٹ دی ہے، یہ ایک بڑی تاریخی ججمنٹ دی ہے، اور اس ججمنٹ کے بڑے اچھے گہرے اثرات آئندہ انتخابات میں پڑیں گے، اور اس میں یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ آئندہ جو بھی اپنے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے گا اور اپنے الیکشن کمیشن پاکستان کو صحیح اپنی انفارمیشن نہیں دے گا، تو الیکشن کمیشن پاکستان کسی مرحلے پر بھی ان کو تاحیات قرار دے سکتا ہے نااہل۔ اسی طرح فیصل وارڈا صاحب 2.5 سال سے الیکشن کمیشن پاکستان اور عدلیہ کے ساتھ آنکھ مچولی کرتے رہے، اگر وہ اپنے فریب میں، دھوکہ دہی میں، اپنے حقائق چھپانے کے جرم میں آج ان کو سزا مل گئی ہے، اور وہ تاحیات نااہل قرار دی جا چکے ہیں، سینیٹرشپ بھی ختم ہو گئی ہے، اب ان کے لیے راستہ ایک ہی ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے مجاز ہے آئینی اور قانونی طور پر۔ صحیح۔ اچھا قمر صاحب، جب سپریم کورٹ نے جب یہ معاملہ آیا تھا الیکشن کمیشن میں، تو فیصل وارڈا سے جو دوہری شہریت ہے اس پہ انہوں نے کئی بار جواب بھی مانگا تھا، لیکن فیصل وارڈا ہمیشہ خاموش بھی رہے۔ ابھی جب فیصلہ آیا ہے تو اس موقع پر بھی صرف درخواست گزار موجود تھے، جو فیصل وارڈا ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے، تو کیا ان کی جانب سے اس معاملے کو اتنا زیادہ مطلب لیا نہیں جا رہا تھا کہ سیریس معاملہ ہے، کافی ایزی لیا جا رہا تھا ان کی طرف سے؟ فیصل وارڈا صاحب کو زمینی حقائق کا علم تھا، وہ صرف اپنا ٹال مٹول کرتے رہے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی، میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے آئین میں ترمیم کرنے کی بھی کوشش کی کہ ہمیں آئینی ترمیم کرنے سے فیصل وارڈا کی جو ہے وہ اپنے قومی اسمبلی یا سینیٹرشپ کی محفوظ ہو جائے، بچ جائے، لیکن وہ آئینی ترمیم کرنے میں ناکام رہے۔ یعنی حکومت ان کی بیک پہ کھڑی تھی، حکومت جو ہے فیصل وارڈا کی پشت پہ کھڑی تھی، اور اس کے لیے قانون سازی کرنا بھی چاہتی تھی، لیکن وہ تمام ان کے حربے ناکام ہو گئے، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا پاری کا فیصلہ دے دیا، وہ تاحیات کے لیے نااہل ہو گئے، اور سپریم کورٹ پاکستان میں جانے کا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ صحیح۔ اچھا قمر صاحب، ساتھ رہے گا نصر اللہ ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں جبکہ لانگ مارچ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اپوزیشن کی تحریک بھی سامنے آنے والی ہے، پی ٹی آئی کا کافی اہم جو رہنما ہے اس کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ بھی فیصل وارڈا کے جو اس معاملے کو الیکشن کمیشن کی توثیق کرتے ہیں، تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا فیصل وارڈا کے لیے مزید آگے الیکشن میں آنا، یا پھر اپنے جو سیٹ ہے اس کو بچانا؟ دیکھیں، اگر اپریل میں بھی حکومت جاتی ہے اور فیصل وارڈا جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ جیسا کہ قمر دلشاد صاحب سب کے الیکشن کمیشن میں ماشاء اللہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، ایسے کیسز کے حوالے سے ریلیف ملنے کو امکانات نہیں ہے فیصل وارڈا صاحب کو۔ مطلب بالکل امکانات جیسا کہ
میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ فیصل واڈا صاحب خود اس بات سے علم تھے، ان کو پتا تھا اس چیز کا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، اس لیے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے مستعفی ہو کے سینٹ میں چلے گئے تھے۔ یہ فیصلہ دیر سے آیا ہے، یہ فیصلہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ اگر انہیں اپریل میں بھی جاتے ہیں تو فیصل واڈا کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ ایویڈنس مکمل موجود تھا، اور جو انہوں نے کاغذات نامزدگی میں جو پیپرز دیے تھے ان میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں پی ٹی آئی کو یہ سیٹ تو لوز کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دباؤ کے اندر ہے، حکومت کے لیے بڑے مشکل دن ہیں اور بڑے اہم ملکی سیاسی تاریخ کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک کی تیاریاں مکمل ہیں، حکومت کی خلاف احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اپنا بھرپور احتجاج بھی کریں گی، اور حکومت اس وقت جو ملکی معیشت کے دباؤ کے ساتھ ساتھ گورننس کے مسائل سے دوچار ہے، ان حالات میں اچھا ملک صاحب، ابھی شیخ رشید صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فیصل واڈا کی جو نااہلی ہے ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس معاملے کو لے کر۔ تو شیخ رشید صاحب کے تو لہجے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ابھی کافی بڑا مشکل صورتحال ہونے جا رہی ہے، تو مطلب کیا اب ہوگا پھر اس سچویشن پر؟ دیکھیں، اگر آپ فیصل واڈا کے کیس کو اور حکومت کے دباؤ کو الگ الگ کر کے دیکھیں، تب خود مان رہے ہیں 50 دن جو ہے اس کی سیاسی تاریخ کے بڑے اہم دن ہیں، تو جب حکومت کی زعماء خود تسلیم کریں، خود اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کہیں کہ حکومت کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے، تو میرے خیال میں حکومت ابھی مشکل وقت سے نکلی نہیں ہے۔ پھر حکومت کی گورننس، خراب گورننس خود اس کے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، اگرچہ حکومت اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور حکومت اپنی پرفارمنس کو کرنے کے چکر میں رہتی ہے، اور یہ بات سننا بھی نہیں چاہتی کہ جو حکومت نے وعدے یہ جو منشور پیش کیا اور جو امیدیں دلائی تھی پاکستانی عوام کو، اس پر نہ ہونے کے برابر بھی عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ان حالات میں حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو اور حکومت عدم اعتماد کی تحریک کو جو فیس کرنا وہ بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اس کو ریلیٹ کرنا جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کے ساتھ، میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی جو ہے منظور ہونے کے عوامل بہت کچھ اور ہیں، اس میں آپ کے تمام سیاسی جماعتیں اور آپ کے تمام جو ہے اسٹیک ہولڈر ملک کے اندر۔ ٹھیک ہے نصر اللہ ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور قمر دلشاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ فیصل واڈا کافی اسٹرانگ منسٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ابھی پی ٹی آئی کے لیے کافی مشکل صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔